السلام علیکم ناظرین، براک اس جیوت اور محمد بزداق کے درمیان اختلافات کی بنیادی اور حقیقی وجہ کے بارے میں ایک بڑی خبر لیک ہو کر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر بہت دھماکہ خیز ہے اور حیرت انگیز بھی ہے، کیونکہ یہ خبر ترکی کے اور بہت سے اندرونی ذرائع سے بھی سامنے آئی ہے، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے لیے بڑے زبردست اور تازہ خبریں ہیں جو کہ مداحوں کے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ مداحوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ضرور آ رہے ہوں گے کہ کورولش اورہان سیریز کس چینل پر چلے گا۔ محمد بزداق نے اورہان سیریز کے لیے عثمان بے کے طور پر نئے اداکار کو کس بنیاد پر منتخب کیا ہوگا، اور کیا اس آنے والی سیریز میں عثمان بے کا رول جاندار ہوگا، یعنی وہ براک جیوت کی طرح لڑائیاں اور جنگیں لڑے گا، یا پھر صرف عثمان بے کی موت دکھانے کے لیے اس کو لایا جا رہا ہے۔ کیا وہ کوئی بڑا اداکار ہے یا پھر کوئی عام سا بندہ ہے؟ اس کے علاوہ بالا خاتون کے کردار کے لیے کس اداکارہ کو لایا جائے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات ہوگی کہ سیزن 7 کے اہم اور بڑے اداکاروں میں سے کس کس کو اورہان سیریز میں لایا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پر ترگت غازی کا کردار قابل ذکر ہے۔ تو ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ کورولش عثمان سیریز اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور اورہان غازی سیریز پر بڑی تیزی کے ساتھ کام شروع ہو چکا ہے۔ اسکرپٹ بھی لکھا جا رہا ہے اور نئے اداکاروں سے رابطے بھی جاری ہیں، اور آج سے 60 دن بعد ہم اس تاریخی سیریز کے پہلے سیزن کا پہلا ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ لیکن ناظرین، اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آئیے جانتے ہیں اس بنیادی وجہ کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے براک جیوت نے سیزن 7 چھوڑ دی۔ تو ناظرین، خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سیزن 7 کے آخری ایپیسوڈز میں صوفیہ کو اچانک مسلمان بنا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آنے والے سیزن 7 میں اس کے کردار کو زیادہ اسکرین ٹائم دینا تھا، کیونکہ صوفیہ کے کردار کی کہانی کا یہی تقاضا تھا، اور اس کردار نے اسکرین پر کافی زیادہ وقت بھی لینا تھا۔ یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے براک جیوت اور محمد بزداق کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ براک جیوت کو اعتراض تھا کہ پچھلی سیزن میں بھی ایسے فرضی اور فکشنل سینز اور کہانیوں کی وجہ سے ریٹنگ بہت گری تھی، اور اگر اس دفعہ بھی ویسا ہی کیا جاتا ہے تو سیزن 7 کی ناکامی کا سب سے زیادہ نقصان براک جیوت کو ہوتا، کیونکہ وہ ہیرو سے زیرو بن جاتا۔ اس لیے اس نے اپنے کیریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈرامے سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہی بنیادی وجہ تھی، اور ناظرین، وہ 4 ملین ترکش لیرہ کی ڈیمانڈ والی بات درست نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین، سوال یہ ہے کہ محمد بزداق اورہان سیریز کے لیے کون سے ٹی وی چینل کے ساتھ کنٹریکٹ سائن کرتا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بہت سارے چینلز محمد بزداق صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ اورہان سیریز ان کے چینل پر پیش کیا جائے، لیکن فی الحال اس حوالے سے کوئی ٹھوس اور مصدقہ خبر نہیں ملی کہ کس چینل کے ساتھ کنٹریکٹ سائن ہوگا۔ البتہ مداحوں کی یہی خواہش ہے کہ بزداق صاحب کو اورہان سیریز کے لیے ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل یعنی TRT1 کے ساتھ اپنا کنٹریکٹ سائن کرنا چاہیے، اور اگر محمد بزداق صاحب نے مداحوں کی خواہش کا احترام کیا تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ TRT1 ایک ایسا ٹی وی چینل ہے کہ جس پر آپ کو اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اچھے اور خوبصورت ڈرامے پیش کرنے ہوتے ہیں، یعنی آپ حدود و قیود کے اندر رہ کر اپنی چیز پیش کر سکتے ہیں، جبکہ بعض چینل بہت آزاد ہوتے ہیں، یعنی ان پر جو مرضی پیش کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ مذہب اور اخلاق و آداب کے دائرے سے باہر ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس حوالے سے TRT1 ایک ایسا چینل ہے کہ جس کی پالیسی بڑی سخت ہے۔ ناظرین، یہ ترکی کا وہی سرکاری چینل ہے جس پر دریلش ارطغرل کو پیش کیا گیا تھا، جبکہ کورولش عثمان سیریز کو ATV چینل پر پیش کیا گیا۔ لہٰذا آپ نے ان دونوں ڈراموں میں اگر غور کیا ہو تو واضح فرق ضرور دیکھا ہوگا، خاص طور پر دریلش ارطغرل کے خواتین کرداروں کا لباس، چھال ڈال اور کہانی یا سینیاروز، اور پھر ATV پر پیش کی جانے والے کورولش عثمان میں خواتین کرداروں کا لباس، چھال ڈال
اور کہانی یا سینیاروز میں آپ نے واضح فرق ضرور محسوس کیا ہوگا۔ اس لیے اگر محمد بزداق صاحب اورحان سیریز TRT-1 پر پیش کرتا ہے اور TRT-1 والوں سے اس کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو ناظرین آنے والا سیریز ایک بار پھر بہترین اور شاندار سیریز ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ پھر مداحوں کو دریلش ارطغرل جیسی کہانی اور سینیاروز دیکھنے کو ملیں گے اور ویسے ہی ایکشنز والے سینز دیکھنے کو ملیں گے جو ریٹنگ میں زبردست اضافے کا ضامن بھی ثابت ہوں گے۔ کیا آپ بھی انہی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ محمد بزداق صاحب TRT-1 پر ATV کو ترجیح دے گا۔ اگر اس کی سوچ سیزن 6 والی ہوئی تو، اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے تک آپ کو اس حوالے سے خبر بھی مل چکی ہوگی، کیونکہ یہ کنٹریکٹ آج یا کل میں سائن ہونے والا ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں اس طرف کہ محمد بزداق صاحب کو عثمان بے کے کردار کے لیے کون سا بڑا اداکار مل گیا ہے۔ تو ناظرین عثمان بے کے کردار کے لیے محمد بزداق صاحب نے جہان اونال کے نام کا اداکار لیا ہے، اور یہ وہی اداکار ہے جس نے 1988 میں عثمان غازی پر بننے والی سیریز میں کام کیا تھا، اور اس اداکار نے اس سیریز میں عثمان غازی کا کردار ادا کیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک اتنے لمبے عرصے کے بعد دوبارہ اس اداکار کو پھر سے عثمان بے کا رول پلے کرنے کی پیشکش محمد بزداق صاحب کی طرف سے ہوئی ہے۔ ناظرین 1988 کا کرولوش عثمان تاریخی ڈرامہ بھی TRT-1 چینل پر ہی نشر کیا گیا تھا، اور اب اورحان سیریز میں عثمان بے کے بڑھاپے والے کردار ادا کرنے کے لیے محمد بزداق نے اسی اداکار کو اپروچ کیا ہے، جس کی بنیادی وجہ شاید اس اداکار کا پہلے سے عثمان بے کا کردار ادا کرنا ہے، اس لیے امید ہے کہ وہ اس کردار کا حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین اب چاہیے یہ ہے کہ آنے والے اورحان سیریز میں عثمان بے کا کردار ایکٹیو ہو، اور ہوگا بھی ایکٹیو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر عثمان غازی کے کردار کے لیے نیا اداکار لیا گیا ہے اور وہ وہی اداکار ہے جو عثمان غازی پر پہلے بننے والے تاریخی ڈرامے میں ہیرو کا رول ادا کر چکا ہے، تو اس کا کردار بھی جاندار اور کسی حد تک ایکشن والا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ بس لاٹھی کے سہارے پھیرے یا پھر اپنے قبیلے کے اندر تخت پر بت کی طرح بیٹا رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بالا خاتون کے کردار کے لیے بھی ازگے ترر کی جگہ کوئی دوسری اداکارہ ہوگی، کیونکہ بالا خاتون کے کردار میں ازگے ترر اس نئے والے عثمان بے کی پوتی لگے گی، یعنی ناظرین ازگے ترر کی چھٹی ہو چکی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ نئی بالا خاتون کون ہوگی؟ تو اس حوالے سے چاہیے تو یہی ہے کہ 1988 میں عثمان غازی پر بننے والی سیریز میں ملعون خاتون کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کو اس نئے عثمان بے کی بیوی کے طور پر لایا جائے، تو ناظرین پھر یہ جوڑی خوب جچے گی۔ ناظرین حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ عثمان غازی کے کردار کے علاوہ کرولوش عثمان میں جتنے بھی کردار تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور اب شاید وہ اس ڈرامے میں شامل نہیں ہوں گے۔ البتہ دریلش ارطغرل والے ترگت بے کی واپسی کا امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی ایسے شخص کا ہونا اس نئی سیریز میں بے حد ضروری ہے جس سے کرولوش عثمان والے مداح محبت کرتے ہوں، لیکن یہ امکان کبھی نہیں ہے بلکہ بہت کمزور نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین صوفیہ اور صوفیہ جیسے دوسرے کرداروں میں سے کسی بھی کردار کی واپسی نہیں ہوگی، اور آنے والے اس نئے اورحان سیریز میں تقریباً زیادہ نئے چہرے ہوں گے اور کہانی بھی نئے انداز میں پیش کی جائے گی۔ اس لیے امید ہے کہ اورحان سیریز میں محمد بزداق صاحب سیزن 6 والی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، کیونکہ اس بار محمد بزداق صاحب کے لیے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سیزن 6 کی گرتی ہوئی ریٹنگ کی صورت میں اس سے ایک زوردار جھٹکا لگ چکا ہے، اور اگر اس نے وہی غلطی پھر دہرائی تو نقصان پکا ہوگا۔ لیکن وہ بہت تجربہ کار ہے، اس لیے اس دفعہ نہ تو محمد بزداق صاحب اپنا نقصان کرے گا اور نہ ہی مداحوں کو مایوس کرے گا۔ ناظرین آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹس میں کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔